دنیا جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے، الیکٹرانک کچرے کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے۔ استعمال ہونے کے بعد پھینک دی جانے والی الیکٹرانک اشیاء کا کچرا اس وقت دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اگر ہر سال پیدا ہونے والے برقی کچرے کا وزن کیا جائے تو یہ دنیا میں موجود تمام ہوائی جہازوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہ کچرا بہت خطرناک اور زہریلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کچرا بہت سی قیمتی دھاتوں کا ذخیرہ بھی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2016 تک دنیا نے تقریباً 4.5 کروڑ ٹن الیکٹرانک کچرا پیدا کیا تھا۔ یہ کچرا ہر برس تقریباً 3 سے 4% بڑھ رہا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2022 کے اختتام میں اس کچرے کی مقدار کس حد تک بڑھ چکی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے زیادہ تر الیکٹرانک کچرا ری سائیکلنگ کے لیے کلیکشن سینٹر تک نہیں پہنچ پاتا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق صرف 20% الیکٹرانک اشیاء ہی ری سائیکل ہوتی ہیں، باقی اشیاء لوگ اپنے گھروں میں رکھ کر بھول جاتے ہیں یا کہیں پھینک دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے ماحولیاتی قانون کے تحت زوال پذیر ملکوں میں استعمال شدہ الیکٹرانک فضلہ ری سائیکل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا کا الیکٹرانک فضلہ افریقی ملکوں کو جاتا ہے، جہاں سے ہمارے ملک کے شاہکار مفاد پرست لوگ انٹرسنٹ اور لینڈ فل کے ذریعے یہ اشیاء پاکستان لے آتے ہیں۔ شیر شاہ، مچھر کالونی، ابراہیم حیدری اور سرجانی میں یہ کام کھلے عام ہو رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی رسائی بھی نہیں ہو پاتی کہ ان علاقوں میں کارروائی ممکن ہو۔ ٹنوں الیکٹرانک کا سامان کھولنے کے بعد پی سی بی بورڈ، کیپیسٹر، ڈائیوڈ، ٹرانزسٹر، ریزسٹنس اور خصوصاً آئی سیز کو سونا نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی اس الیکٹرانک کچرا بزنس سے اربوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ کراچی اور لاہور میں کمپیوٹر اسکریپ کی ایک الگ ہی دنیا بسی ہوئی ہے، اور اس اسکریپ کے کاروبار سے منسلک لوگ چپ چاپ طریقے سے اسے منظم انداز میں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ نہ تو حکومتی ٹیکس اہلکاروں کو اس کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی عام آدمی یہ جان سکتا ہے کہ اس کاروبار میں کتنا پیسہ ہے۔ حیران کن سوال یہ ہے کہ بیکار، ناقابل استعمال اس کچرے میں آخر کیا ہوتا ہے جس سے اربوں کا کاروبار ہو رہا ہے، اور کون لوگ اس کے خریدار ہیں؟ اس کچرے کے 2 طرح کے خریدار ہیں۔ ایک وہ جو بیرون ملک خصوصاً افریقی ملکوں میں اسے درآمد کر دیتے ہیں، اور دوسرے ہیں جیولرز۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کا تجسس اور بڑھ گیا ہوگا کہ اس ناکارہ کچرے کو سونے کے زیورات بنانے والے لوگ کیوں خریدتے ہیں۔ دراصل الیکٹرانک اور کمپیوٹر کچرے سے سونے، تانبے اور ایلومینیم جیسی قیمتی دھاتیں حاصل ہوتی ہیں، مگر انہیں نکالنے کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان تمام اجزاء کو باہر نکالنے کے لیے ڈرل یا اسکرو ڈرائیور کا استعمال ہوتا ہے۔ تمام حصوں کو الگ کرنے کے بعد ان میں مختلف دھاتوں کی شناخت کی جاتی ہے۔ کچھ تاریں جن میں سونے کی ملماکاری ہوتی ہے اسے احتیاط سے کاٹتے ہیں کہ کہیں سونے کی ملماکاری والا حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ مدر بورڈ، پاور سپلائی، ہارڈ ڈرائیو اور ہارڈ ڈسک کو باہر نکال لیتے ہیں۔ ان تمام اجزاء کو باہر نکالنے کے لیے ڈرل یا اسکرو ڈرائیور کا استعمال ہوتا ہے۔ تمام حصوں کو الگ کرنے کے بعد ان میں مختلف دھاتوں کی شناخت ہوتی ہے۔ پھر ان سب دھاتی حصوں کو شورے کے تیزاب یعنی نائٹرک ایسڈ کے محلول میں ڈالتے ہیں، جس سے تانبا اور دیگر دھاتیں ماں سوائے سونا اس محلول میں حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سونے کو الگ کر کے اسے نمک کے تیزاب یعنی ہائیڈرو کلورک ایسڈ اور گندھک کے تیزاب یعنی سلفیورک ایسڈ سے دھو کر خالص کر لیتے ہیں۔ کسی کان سے 3 سے 4 گرام سونا نکالنے کے لیے تقریباً 1 ٹن کچی دھات کو چھانٹنا پڑتا ہے۔ موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ جیسے الیکٹرانک آلات کے 1 ٹن الیکٹرانک کچرے سے تقریباً 350 گرام سونا نکلتا ہے۔ اسی طرح سے 30 سے 40 موبائل فون سے 1 گرام سونا نکالا جا سکتا ہے۔